باہر نکلے گا اور ایک شدید جنگ شروع ہو جائے گی۔ امام کا لشکر بھی سامنے ہوگا، اور جو امام کے لشکر کی سپہ سالار ہے وہ شعیب بن سہل جو سید خراسانی کے سپہ سالار ہے، اس وقت وہ امام کے لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور یمانی جو کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یمن سے چل کے نکلا ہے، تو یہ جنگ جاری ہوگی، یہ لڑ رہے ہوں گے اور یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے لوگ شہید اور مریں گے اس جنگ میں کہ میدان کے میدان ہٹ جائیں گے، اور یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو ہم آج بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ امام تشریف لے کے آئیں گے اور تلواروں کی لڑائی ہوگی اور تیر چلیں گے، نہیں، جدید دنیا کے جدید اسلحے سمیت لڑائی جو کہ آج کی دنیا میں رائج ہے۔ امام کی فوج کے پاس بھی ایسا ہوگا اور اس کی فوج کے پاس بھی ایسا ہوگا، یہ لڑائی جاری رہے گی کچھ دن، بالآخر امام کی فوج کوفے کی گلیوں میں داخل ہو جائے، اور جب کوفے کی گلیوں میں داخل ہوگی تو جو یہ لوگ ہیں سفیانی کی فوج کے، یہ چھپے کے پناہ لیں گے ہر گھر میں، گھروں کے دروازے بند کر دیں گے۔ اس میں امام کی فوج میں جب شامل ہوگی تو جس طرح ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج مکہ میں داخل ہوئی تھی، بین ہی اسی انداز میں فتح کا علم لوائے حق جو مولا نے کھولا ہوگا، جو بدر کے فرشتے جس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، وہ علم آگے آگے ہوگا اور مولا اس کے پیچھے پیچھے قدم بہ قدم شان کے ساتھ، جس شان کے ساتھ محمد مصطفیٰ مکے میں داخل ہوئے تھے اسی شان کے ساتھ مولا کوفے میں داخل ہوئے۔ اور محمد مصطفیٰ نے کیا اعلان کیا تھا کہ سب کو معافی ہے، مولا یہ اعلان نہیں کرا۔ محمد مصطفیٰ کا اعلان تھا کہ سب کو معافی ہے، ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ اذن دے کے گئے ہوئے ہیں، حکم دے کے گئے ہیں آپ کے زمانے کے امام کو کہ آپ اپنے کسی دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس اہل بیت کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو، یعنی میں نے اور میرے خلفاء نے ایک ایک کر کے میرے حکم کے مطابق معافیاں دی تھی، چھوڑ دیا تھا، آپ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ پہلا شخص جس کو گرفتار کیا جائے گا وہ سفیانی ہوگا، اور سفیانی کو آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کروائیں گے قائم آل محمد، اور جس وقت اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے ساتھ جتنے ناظمی ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سب کو اس جنگی جرم کی پاداش میں مارا جائے گا وہاں پر۔ لیکن پھر اعلان ہوگا کہ جو جبرن اس کی فوج میں شامل تھے، جن کی مرضی شامل نہیں تھی، ان کے لیے آپ عام معافی ہے، لیکن جو شخص بھی بتائے گا کہ یہ سفیانی کی فوج کا حصہ تھا اور یہ شام سے چل کے یہاں آیا تھا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوفہ فتح ہو جائے گا۔ اب جب کوفہ فتح ہو جائے گا نا، سفیانی مارا گیا، اس کی حکومت پیچھے جو قائم ہے وہ شام، وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ امام کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جامعہ مسجد کوفہ کہ آؤ اور اس اعلان حق کو سماعت کرو۔ ایک سید کھڑا ہو جائے گا جس کے بہت بڑے قبیلے کا سردار ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مولا امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائیوں میں سے کسی کی نسل میں سے ہوگا۔ بہرحال طاقتور سید ہوگا، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، یعنی نجف اور کوفہ کے بہت رہنے والے وہاں کے مقامی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ میں کس طرح یقین کر لوں کہ آپ امام مہدی ہیں؟ میں آپ کو امام مہدی اس وجہ سے نہیں مانتا، یا میرے دل میں آپ کے لیے شک ہے کہ اگر آپ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہوتے تو آپ رحم کرتے، لوگوں کو معاف کرتے۔ آپ تو لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، آپ کے کھاتے میں تو معافی ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی امام کا کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا خاموش ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اور کہیں گے نہیں اسے بات کرتے، وہ اسے دلیل مانگ رہا ہے، اسے دلیل مانگ رہا ہے، تو وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ مجھے وہ عہد نامہ دکھائیے جو ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ سے لے کر مولا علی علیہ السلام سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا ہے، جو رسول خدا نے آپ کو عہد نامہ دیا تھا، جسے مصحف فاطمہ صلی اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔
وہ نکالیے اور مجھے دکھائیے. تو مولا اپنے لباس میں سے وہ نکالیں گے اور جب اس کو کھولیں گے تو اس کی خوشبو سارے زمانے میں پھیل جائے گی. وہ سید آگے بڑھے گا اور اس بسط کو چومے گا اور چومنے کے بعد روئے گا اور قدموں میں گر کے کہے گا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, میں صرف اس کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں نے اس لیے یہ آپ کو تکلیف دی. کہ مصحف فاطمہ کھلے گا اعتنامہ محمد مصطفیٰ کوفے کے درمیان, اور یہ آخری وقت ہوگا جب لوگوں کو شک ختم ہو جائے گا. تو سارے کوفے والے امام کے اس حلقہ امامت میں آ جائیں گے, اور یہاں سے پھر میں نے اس دن آپ کو عرض کیا تھا کہ کوفے سے امام کی جو پہلی برآمدگی ہوگی وہ مدینہ کے لیے ہوگی. مدینہ پر محمد والے محمد صلوات. جب امام کوفے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہوں گے نا, اس وقت لوگ کوفے میں آ رہے ہیں زیارت کے لیے, پوری دنیا کے لوگ بیعت کے لیے, بیعت کے اقرار کے لیے. بہت سارے لشکر مختلف ملکوں سے چلے ہوں گے, کوئی مصر سے چلا ہوگا, کوئی یروشلم سے آیا ہوگا, کوئی ایران سے, کوئی یمن سے, کوئی عرب سے, بہت سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے کوفے میں, اور امام مدینہ کی زیارت کر کے. یہ واقعات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت جگہ پر اختلافات ہے کہ امام مدینہ میں کب تشریف لے کے جائیں گے اور کیا کیا کریں گے, لیکن ایک چیز مستند ہے کہ امام جب مدینہ میں اس دفعہ تشریف لے کے آئیں گے تو مدینہ کو مدینہ نبوی میں تبدیل کر کے جائیں گے. کیا یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا ساری مسجد نبوی, امام حساب مانگیں گے اس کا کہ مجھے بتایا جائے کہ اس پر خرچ ہونے والا پیسہ حرام تھا کہ حلال تھا. تو حساب کون دے گا؟ کیونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں سوائے زبان حق اور نگاہ حق کے کہ حرام کیا ہے تو حلال کیا ہے. وہ بتائیں گے کہ بادشاہ نے بنائی ہے, تو امام کہیں گے کہ مجھے میری جد نے حکم دیا تھا کہ جب یہاں پہ تم آنا تو اس مسجد کو اس نقشے پر اس حالت پر قائم کرنا جس حالت پر میں نے قائم کیا. تو مولا اس مسجد میں لگے ہوئے سارے حرام اکھاڑ کر پھینک دیں گے. جتنے بھی یہ در و دیوار بنے ہیں نا, ایک ایک چیز کو نکال کے باہر پھینکیں گے, اور بڑے خوبصورت انداز میں اس مسجد کو مسجد نبی محمد مصطفیٰ کے اصل حلال اور پاکیزہ نقشے اور ساخت پر دوبارہ قائم کریں گے. یہ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں یہ ہماری کتابوں میں بھی ہیں, دوستوں کی کتابوں میں بھی ہیں, اور یہ یہاں پہ کچھ اختلافی باتیں بھی ہیں, لیکن مختصر سی بات ہے کہ مسجد نبی میں جو کچھ کوئی اگر کسی نے کوئی اینٹ پتھر کوئی یہ حرام لگایا ہے نا, جو بھی سب کچھ اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے. اچھا جب یہ باہر پھینکیں گے نا تو اس وقت اہل مدینہ کے علاوہ آپ کے اپنے صحاب بھی پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. مسجد نبی آپ اس کو شہید کر رہے ہیں, لیکن آپ حوصلے کے ساتھ پہلی غزا مدد چلائیں گے. یعنی جو زمین اکھاڑنے کے لیے غزا چلائی جاتی ہے, کیونکہ لوگ چھوڑ دیں گے کہ مسجد نبی کی بے حرمتی نہ ہو جائے, تو آپ فرمائیں گے کہ مسجد تو جو قرآن کی آیت ہے سورۃ توبہ کی مسجد تو وہ ہے جو روز عمل پر تقوی کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے. تو امام اس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر قائم کر کے پھر پوری دنیا میں یہ حکم پہنچائیں گے کہ ساری مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہیں ان کا حساب لیا جائے. اگر حساب ظاہر نہیں ہوتا تو ان کو شہید کر دیا جائے, گرا دیا جائے, اور ان کو جس طرح میں نے یہ سرنو مسجد نبی کو تعمیر کیا ہے, اس کی صحیح بنیادوں پہ کھڑا کیا ہے, بالکل اسی طرح دنیا کے ہر شہر کی ہر مسجد کو اگر وہ مسجد ہے گرایا جائے اور اس کو صحیح بنیادوں پہ کھڑا کیا جائے. اور جب آپ کسی وقفے میں یہ کام سرانجام دے رہے ہوں گے تو لشکر کوفہ میں پہنچتے چلے جائیں گے, تو امام پھر واپس کوفہ تشریف لائیں گے اور پھر 3 لشکر ترتیب دیں گے پر محمد وآل محمد صلوات. ایک ترکی کے لیے, دوسرا چین کے لیے, اور تیسرا ایران اور ہند کے لیے. ایک وہ جو لفظ ہے نا ہند, جسے لشکر ہند یا غزوہ ہند کہا جاتا ہے, یعنی دنیا کے 3 مختلف حصے ہیں وہاں پر. اگر آپ نے نقشہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو آپ کی صورت کے لیے بنا دوں گا.
3 لشکر امام بہت بڑے بڑے تشکیل دیں گے. قسطنطنیہ میں نے ترکی لکھا ہے کتاب میں، قسطنطنیہ لکھا ہوا ہے. قسطنطنیہ کے لیے، اور دوسرا چین کے لیے، اور تیسرا ایران، ہند، اور اسی کو لشکر روم بھی کہا جاتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے. یہ 3 لشکر مولا ترتیب دیں گے، اور ان 3 لشکروں کو حکم ہوگا کہ میرا پیغام، جیسے محمد مصطفیٰ نے 3 لشکر بھیجے تھے، 3 پیغمبر بھیجے تھے نا، آپ کو یاد ہے مدینہ سے 3 مختلف بادشاہوں کے پاس پیغام لے کر گئے تھے. اسی طرح یہ 3 لشکر جائیں گے ان کی طرف. سب سے پہلی فتح کی خبر جو آئے گی وہ قسطنطنیہ کے لشکر کی طرف سے آئے گی کہ قسطنطنیہ میں کے لشکر نے قسطنطنیہ کو، یعنی ترکی اپ ٹو رشیا، یہ جو ہماری یہ جو ترکیہ موجودہ آپ کو نظر آ رہا ہے قسطنطنیہ، اصل قسطنطنیہ کی حکومت جو اس وقت قائم تھی یا جو ان کا سکہ بولتا تھا وہ رشیا کا، یعنی وہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں تک یہ لشکر وہاں تک پینیٹریٹ کرتا ہوا دنیا کو فتح کرتا ہوا چلا جائے گا. اور دوسرا جو چین کا لشکر نا، چین کا لشکر، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چین اور ہند کا لشکر ایک ہی ہے اور اسی میں ایران کا لشکر شامل ہے، لیکن لفظ میں 3، حدیث میں 3 مختلف لفظ ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لشکر 3 ہو، بعد میں یہ فتح کرتے کرتے مل جائیں. تو میں نے آپ کو ایک عرض کیا تھا کہ جو ہمارے دوست بھی ہیں اس وقت ان سے بھی لڑنا پڑے گا، حالات ایسے بدل جائیں گے. تو جو مولا کا یہ جو لشکر چین کی طرف گیا ہے، یہ بلند پہاڑی علاقے، وہاں تک پہنچتے بھی اس کو زیادہ وقت لگے گا. یہ فتوحات کرتا چلا جائے گا، اتنی دیر میں یہ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا اور ہند کے لوگ شامل ہو جائیں گے مولا کے اس لشکر میں. اور جب آپ ان دونوں لشکروں کی فتح کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسی دوران آپ سفیانی کے باقی ماندہ بچے ہوئے لوگوں کی تعاقب میں روم کی طرف حرکت کریں گے. روم جو ہمارا یورپ کہلاتا ہے موجودہ، یہ روم ترکی والا نہیں ہے، کیونکہ ترکی والا روم ہوتا تو یہ لشکر قسطنطنیہ کا اس کے ساتھ ہوتا. امام تعاقب کرتے ہوئے آپ خود اس لشکر کا شام سے آگے، اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو تو شام سے آگے ترکی، یروشلم، اور اس کے بعد وہ سمندر ہے جسے میڈیٹرینین سی کہا جاتا ہے، جس کو بحر روم بھی کہا جاتا ہے، جس میں سارے یورپ کے ممالک جس کے گرد میں موجود ہیں. اور محمد والے محمد صلوات. کیونکہ مجھے اس چیز کا پتا ہے کہ یہ جو جغرافی ہے نا، جغرافی یہ لوگوں کو بار بار ڈسٹرب کرتی ہے. اس کو دوبارہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے، پہلے سعودی عرب ہے بہت بڑا، جو نقشے میں آپ دیکھیں تو جس کو آج کا سعودی عرب کہا جاتا ہے، پرانے دور میں اس کو حجاز کہا جاتا تھا. یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے خشکی کا، اور اس خشکی کے خطے کے ایک طرف افریقہ ہے یعنی مصر وغیرہ، اور ایک طرف اس کے یہ سمندر کے دوسری طرف ایران، پاکستان، افغانستان، اور ایران کا بارڈر جو ہے یہ سمندر ختم ہو جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے یہاں پر عراق، اور یہ عرب، عراق کا بارڈر کے ساتھ یہاں پر یہ جو سمندر ہے نا، یہ آگے چل کے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہاں پر بھی خشکی اور یہاں پر اس کی نالی سی بنتی ہوئی جاتی ہے جو اسرائیل اس سمندر کے ساتھ، اور اسرائیل کے اس طرف پھر دوبارہ میڈیٹرینین سی ہے جو میں آپ کو اس کا یہ سمندر ہے جسے بحیرہ روم کہا جاتا ہے. یہاں پر اسرائیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عراق اور شام اور اردن کو فتح کرتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہوں گے. جب آپ اسرائیل میں داخل ہوں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو بنو امیہ ہے، سفیانی کے لشکر کے بچے ہوئے لوگ اور کچھ اہل یہود یہاں سے یورپ کے مختلف ممالک میں جو اس کے بارڈر کے ساتھ ہے بحیرہ روم کے وہاں چلے گئے ہیں. تو امام اپنے لشکر کو حکم دیں گے. امام کا لشکر پانی پر اپنے پاؤں پہ کچھ ٹھوکے گا امام کے اذن سے، اور پانی پر چلتا ہوا واکنگ سمندر اس کو اپنے اندر ڈبوئے گا پوری رفتار سے. ان ممالک میں ان یورپین لیڈروں سے مذاکرات، اور مذاکرات کے بعد ان کو معافی
اور بنو امیہ کے لوگ آل سفیان کے لوگوں کو گرفتار کر کے واپس آئے گا اور اس سے جزیہ لیا جائے گا ان سارے یورپ کے لوگوں سے. جب یہ کاروائی ہو رہی ہوگی نا تو میں نے جو آپ کو عرض کیا تھا نا پھر پورا یورپ اٹھے گا. یورپ، امریکہ، اس طرح کے جتنے ممالک میں طاقتیں ہیں تو امام اس وقت شام میں موجود ہوں گے جو یہ مرکز ہے. جو چین کا لشکر کیا ہوا ہے وہ بھی واپس نہیں آیا، جو لشکر ہند ہے وہ بھی واپس نہیں آیا، وہ اپنی فتوحات کر رہا ہے جسے غزوہ ہند کے نام سے کہا جاتا ہے. کہ جو سینٹرل ایشیا میں آسیا ہے یہ ساری وہ فتح کر رہا ہے. اور آپ شام میں موجود ہوں گے جامعہ مسجد دمشق میں جب یہ یورپین لوگ اس ریزائنمنٹ میں کہ کسی اسلامی لشکر نے ہم پہ حملہ کیا اور فتح کیا ہے تو یہ سارے کود پڑے گے میدان میں. 40 ممالک مل کر آئیں گے اور امام کے اس لشکر کو جو دمشق میں موجود ہے سارے گھیرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ موجود ان کو گھیر ہوئے گے. تو جامعہ مسجد دمشق میں امام گھر جائیں گے لشکر کے گھیر. تو بعض جگہ پر موجود ہے کہ جو آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دجال اس لشکر کا سربراہ ہوگا. تو ہمارے تشیعوں میں جو دجال ہے نا اس کی کو حلیہ بیان نہیں ہوا کہ یہاں پر ایک آنکھ تو اس طرح کا تو اونچا چوڑا لمبا چوڑا اس طرح کا. ہماری کتابوں میں اس کا حلیہ نہیں ہے، نام ضرور ہے، اس دجال کا نام ضرور ہے. لیکن اگر اس کو ہم گروہ مان لیں، سسٹم مان لیں تو موجودہ دور کے سسٹم کے طور پر یہ گھیر لیں گے 40 ممالک امام کی اس مسجد کو جو مسجد دمشق کہا جاتا ہے جس کے اندر امام محصول ہو جائیں گے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مینار میں اس وقت نازل ہوں گے. اور آپ جب نازل ہوں گے تو آپ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ دنیا سے غائب ہوئے تھے تو آپ ایک چھوٹی سی ندی میں گئے تھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، اسے کالا کہا جاتا ہے. تو لوگوں نے جو آپ کو آخری دفعہ دیکھا تھا تو آپ کے بال پیلے تھے اور آپ کے جسم پر سفید چادر تھی. بالکل اسی کیفیت میں جناب عیسیٰ کے بڑے بڑے زلفیں ہوں گی، بال ہوں گی، وہ اتر رہے ہوں گے اس مینار سے تو پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے آپ کے بالوں سے. تو صبح کا فجر کا وقت ہوگا تو جناب قائم آل محمد نماز فجر کی تیاری فرما رہے ہوں گے، وضو کر چکے ہوں گے. تو جناب عیسیٰ تشریف لے کے آئیں گے تو مولا انہیں کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، لیکن امام خود محصول ہو گئے ہیں مسجد دمشق. پوری یورپین فوجوں کے درمیان جنہوں نے گھیر لیا ہوا ہے، شام کے قبضے میں گر سے گرا ہوا ہے اور مسجد دمشق تک پہنچ گئی ہوئی ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے یہ وہ وقت ہوگا، فجر کا وقت ہوگا. مولا انہیں پڑھائیں گے کہ آئیے آپ روح اللہ ہیں، نماز پڑھائیے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو دعائیں مانگی تھی کہ امت محمدیہ کے مہدی کے پیچھے نماز پڑھوں، اس کی اقتدا میں بڑا ہوں، اس کی اقتدا میں باطل سے لڑوں. تو میری کیا بات، میری کیا جرأت کہ میں نماز پڑھاؤں. آپ آگے تشریف لے کے جائیے، آپ قیادت کیجیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ان کی امامت میں ادا کریں گے، بیعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ چھوٹی سی سرمنی اس کے اندر ہوگی. مولا اپنی سپہ سالاری اس لشکر کی جو اس مسجد دمشق میں موجود ہے اس سرمنی میں سپہ سالاری جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تفویض کریں. آج جو لشکر یہاں سے لڑنے کے لیے باہر نکلے گا میں آپ کو اس کا سپہ سالار بتاتا ہوں. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سپہ سالاری. اب ہمارے جو دوست ہیں نا اہل سنت دوسرے فرقے، یہ بڑے مزیدار اور خوبصورت لوگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. انہوں نے ان کے کسی دشمن نے سازش کی اور امام مہدی کا نام نکالنے کے لیے بڑی کوشش کی. امام مہدی کا نام نکالنے کے لیے کوشش کی تو انہوں نے پھر اپنی ساری حدیثوں میں سے اہل بیت کے نام نکالے اور وہاں ایک ہی نام رہ گیا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ دجال سے لڑیں گے. وہاں مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو، ایک تدبیر میں کرتا ہوں. تو پھر ان کی مشہور کتابیں جو ہیں سہاسرتا، ان میں یہ حدیث رہ گئی کہ جناب عیسیٰ آئیں گے اور دجال سے لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے اور کتنے خوش نصیب ہو تم کہ ان کی امامت وہ کرائے گا جو تم میں سے ہوگا. یہ اتنا سا ٹکڑا ان کی حدیثوں میں رہ گیا
کہ اس کا امام وہ ہوگا جو تم میں سے ہوگا، تو پھر اس کے بعد وہ جو ساری چیزیں چھپائی ہوئی تھی نا ہماری کتابوں میں تو موجود تھی. جس پڑھے لکھے بندے نے جب حدیث کا یہ ٹکڑا پڑھا تھا، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف بڑی مقدس کتاب ہے ہماری بھی، ہمارے بھائیوں کی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا ٹکڑا. اور کتابوں میں انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ایسے نہ کرو. وہ جو شیعہ حدیثیں بیان کرتے ہیں نا جو ان کی مستند کتابوں میں موجود ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کر شیخ توسی تک جو سب انہوں نے بیان کیے وہ سچی ہیں، وہ جھوٹی نہیں ہے. ان کو سچ ماننا پڑے گا کیونکہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تشریف ضرور لے کر آئیں گے، بتا بھی فرمائیں گے، لیکن ان کا امام وہ ہوگا جو تم میں سے ہوگا. تو وہ جو ہم میں سے ہے تو وہی تو امام مہدی ہے. تو امام مہدی علیہ السلام کا ذکر اب ان کے ہاں بھی دوبارہ سب کچھ چھپانے کے بعد ایک تدبیر کسی نے کی، ایک تدبیر خدا نے کی، تو اس حدیث کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے وہ ذکر دوبارہ زندہ ہوا ہے اور سب قائل ہو گئے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ایسے ہوں گے اور اس طرح کے ہوں گے، یہ بھیا ہوگا. تو جناب عیسیٰ جب تشریف لے کر آئیں گے اس کے بعد جناب عیسیٰ اس لشکر کے مد مقابل جائیں گے. تو اس لشکر کے مد مقابل کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ اس علاقے کی سربراہی کیسے فرمائیں گے اور مولا واپس تشریف جب کوفے لے کے آئیں گے تو پھر کوفے میں کیا کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. کیونکہ یہ بڑا کریٹیکل پیریڈ ہے، کیونکہ اس دور میں امام نے سنت کی اور شریعت کا ریوائول کرنا ہے، سنت کو اور شریعت کو دوبارہ قائم کرنا ہے. بڑا مشکل لفظ بول رہا ہوں میں، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہ شاہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت کو اور شریعت کو دوبارہ رائج کرنا ہے، تو پہلے رائج نہیں ہوگی، پہلے سنت اور شریعت رائج نہیں ہے. تو میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ معصومین نے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ امام امر جدید پیش کریں گے، نئی حکم کو پیش کریں گے، تو وہ امر جدید ہمیں لگے گا کہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے، اصل میں وہ شریعت محمد مصطفیٰ ہی ہوگی، صحیح شریعت محمد مصطفیٰ. تو معنی تو اس کے مطلب صاحب یہی نکلے نا کہ ہم نے شریعت محمد مصطفیٰ کو بگاڑ دیا، ہم نے دین محمد مصطفیٰ میں وہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ جب امام اصل دین پیش کریں گے تو ہمیں امر جدید لگے گا، نئی کہانی، نئی شریعت لگے گی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ امام شریعت محمد مصطفیٰ کو اور دین محمد مصطفیٰ کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، اور پھر دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے جو کوفہ مسجد صحرا سیکٹر بنے گی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ کو جناب عیسیٰ کا تھوڑا سا ذکر اور یہ کہ امام کوفہ میں دوبارہ تشریف لا کے کیا کریں گے. ایک چیز یہاں سے مجھے یاد کرا دیجیے اگر میں بھول جاؤں کہ جب آپ یہاں پر اس میں پھنسے ہوں گے تو پہلا لشکر جو واپسی کے لیے آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا وہ جیش ہند ہے. ہند میں بھیجا ہوا لشکر واپس آ رہا ہوگا. تو جو ہند میں بھیجا ہوا لشکر واپس آ رہا ہوگا، روایات میں یہ ہے کہ لوائے حمد کھلا ہوا انہیں نظر آئے گا، تو وہ لوائے حمد کی پیروی کرتے ہوئے اس کی خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے دمشق کی طرف پہنچیں گے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں، یا کوئی میرے ہمارے محفل کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہو تو جی بیٹا کھڑے ہو جاؤ. نام بولتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کچھ بھی کہو، کوئی بھی بات کرنی ہو، چاہے تمہیں شعر ہی پڑھنا ہو، تو اس سے پہلے یہ ضرور پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. بیٹا تھوڑا سا آگے آجائے، تھوڑی آواز کم آ رہی ہے، ذرا کچھ ہی بولو. شاباش شاباش، بہت اچھا سوال ہے. دنیا علماء کی جو توہین کرتی ہے، ان کو برے الفاظ سے بلاتی ہے اہل علم کو، کیا انہیں ان کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بیٹا اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ بالکل ملے گی. اور وہ لوگ جو امام زمانہ کے دور میں موجود ہوں گے، امام کی تلوار کا، امام کے انتقام کا، امام کی سزا کا ان کے ہاتھ سے حقدار قرار پائے گا.
کیونکہ عالم ان کے وارث ہیں۔ حدیث ہر کتاب میں ہماری موجود ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، جو دین پر قائم رہتا ہے، جو اپنی ہوا اور ہوس کی پیروی نہیں کرتا، اور وہ عالم بھی ہے اور ہمارے حکم کو مانتا اور پھیلاتا ہے، واجب ہے سب پر کہ اس کی تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ کس نے واجب کرا دی ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر سب اماموں نے، سب معصومین نے۔ یہ حدیث تقلید اسے کہتے ہیں۔ اچھا، جو اس کو برے لفظوں سے بلائے گا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ لشکر یزید میں کھڑا ہوا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ یزید کا لشکر واحد تھا جس نے یہ توہین کی، یہ بدتمیزی کی، عالموں سے گفتگو کرتے ہوئے زہیر بن کین جیسے، سعید بن کے جیسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کی توہین کی، مولا امام حسین علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی توہین کی۔ تو جو توہین کرتا ہے وہ لشکر یزید میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کو وہی سزا ملے گی جو لشکر یزید والے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور میں سے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک کام تو میں نے آپ کو بتا دیا جو کوفہ میں کریں گے، ایک جو مدینہ میں کریں گے۔ کوفہ میں آپ بڑی سختی سے لوگوں سے پیش آ رہے ہوں گے تو بہت سارے لوگ ان سے اوائڈ کریں گے، پیچھے ہٹیں گے، کتنا سخت ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا، مدینہ میں جب آپ مسجد نبوی کو گرا رہے ہوں گے، حالانکہ مولا حکم خدا بھی عمل کر رہے ہوں، کیونکہ خود رسول خدا نے مدینہ میں ایک مسجد گرائی ہوئی ہے جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ امام اس پر عمل کر رہے ہوں گے کہ یہ مسجد تو مسجد زرار نہیں ہے، یہ تو مسجد حق ہے، مسجد حرم ہے، مقدس ترین دو مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے یہ، پہلی خانہ کعبہ والی اور دوسری یہ، تو اس کو میں ایمانداری سے حق پر قائم کروں گا۔ تو جب آپ مسجد گرا رہے ہوں گے تو بہت سارے لوگ وہاں کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور پھر لوٹ کر آئیں گے بھی، زیادہ تر لوٹ کر واپس آ جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت چھوڑیں گے، تو اور بھی آگے کام آئیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ چھوڑ کر جائیں گے، کچھ چھوڑ کر ہی چلیں گے کہ کچھ واپس آئے گا۔ جی، کسی اور کا کوئی سوال؟ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا؟ یہ تو مجھے گھر میں بڑا کام کرتا ہے، اس کے سوالوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہاں بھی پوچھنے چاہیے۔ جی بیٹا۔ شاباش، اس نے اپنے لیول سے بہت خوبصورت اور اچھا سوال پوچھا، اور یہ شریعت ہے کہ بچوں کو لوگ کہتے ہیں ایسی غلط سمجھا دیں کہ فلاں عالم دین ہے یا ہم مجتہد ہیں، اس کے خلاف بات کرو، اس کے خلاف گفتگو کرو، اگر پڑھتے بھی ہو تو اس کے خلاف پڑھو، تو کیا بچوں کو بھی سزا ملے گی؟ نہیں بیٹا، جو سن بلوغت تک نہیں پہنچا نا، 12 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، کہ اس میں تمیز نہیں آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ قرآن کی آیت میں اصول طے ہوا ہے، آیت الکرسی کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ جب تک انسان کی شعور اس کے نابالغ پن پہ حاوی نہ آ جائے، یعنی شعور حاوی آ جائے، نابالغ پن اس کا ختم ہو جائے، تو اس سے پہلے اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہے۔ تو جب تک بچہ ہے وہ ابھی سیکھ رہا ہے، اس کو سکھانے والے نے غلط بتا دیا ہے تو اس کو سزا نہیں ہے بیٹا، لیکن جب وہ شعور کی حالت میں آ جائے گا، پڑھے گا، تجزیہ کرے گا، پھر بھی وہ باطل پر اسی طرح قائم رہے تو پھر اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو چاہیے کہ آپ جیسے طالب علموں کو خاص طور پر کہ تقابلی جائزہ ضرور لیا کریں۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے، میں صرف مثال دیتا ہوں، جب میں بچہ تھا، جب تمہاری عمر میں تھا یا تم سے زیادہ تھا یا تھوڑا سا اور بڑا تھا، تو ہمارے دور میں نعوذ باللہ آیت اللہ خمینی کو لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ آیت اللہ خمینی پورا کہتے ہیں کہ یہ تو 13واں امام بن گیا ہے، یہ کہتا ہے مجھے امام کو ہو، میں 13واں امام ہوں۔ ہم چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ ایج میں تھے۔ اچھا، ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے تھا کہ عالم کی قدر کرنا ضروری ہے، واجب، عالم کی قدر فرض ہے۔ ہم لوگوں کی بات سن کے پریشان ہو جاتے تھے
کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن پھر اسی دور میں ایک تنظیم اٹھی جس کا نام تھا امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جو موثق ہے اس ملک کی، اس پاکستان کی موثقہ تنظیم جو ہے اس کا نام امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. ختم ہو گیا، وہ تھوڑی ہے، لیکن اس نے پھر ہمیں شعور دیا اسی دور میں، طالب علم کے دور میں، کہ نہیں تو میں تو مرد حق ہے، مجاہد، یہ خود کو امام نہیں کہتا، یہ تو خادم کہتا، ان کی جوتیوں کا صدقہ کہتا اپنے آپ کو، اور امام کے انتظار کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے آیا. تو ہمیں اسی دور میں 8th 9th 10th کے دور میں شناخت ہو گئی تھی. تو بچے اگر بہکے ہوئے کوئی غلط بات کرے تو کوئی بات نہیں، اس کی ان کو سزا نہیں ہے، لیکن جب رشد میں آ جائے تو پھر اس کے بعد